سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے اپنی چند ایک نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ہم اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انسان جب شرک اور ضلالت کے راستوں پر چلتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل جواب دے جاتی ہے اور وہ ایسی بے وقوفوں والی حرکتیں اور باتیں کرتا ہے کہ جب کبھی اسے ہدایت ملے تو وہ اپنی پچھلی ساری زندگی کو کہتا ہے کہ یہ میری ساری جاہلیت کی زندگی گزری۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سب سے بہترین دور قرار دیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کا جو دور تھا اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا کے سارے علم موجود ہوں، ایک توحید نہ ہو، انسان سب سے بڑا جاہل ہے، اور انسان کے پاس ایک توحید موجود ہو، باقی کچھ بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں توحید کا علم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین پچھلی آیات کے اندر یہ بات بیان فرما چکے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو انسان کا خالق و مالک ہے، انسان کی بیوی کا بنانے والا، اس کو اولاد عطا کرنے والا، پھر انسان کی زندگی کا خالق و مالک، اس کی زندگی کے دورانیوں کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اور اب ایک اور مثال دی، ان مثالوں کو جو آگے آ رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے آفاقی دلائل۔ آفاقی دلائل وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جن کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو ہماری آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین جو مثال یہاں پر دے رہے ہیں وہ ہے دو سمندروں کی۔ ایک سمندر وہ ہے جس کا پانی بڑا میٹھا ہے اور پینے میں بڑا آسان ہے، آپ جب چاہیں اسے جیسے چاہیں پی سکتے ہیں، اور دوسرا پانی بڑا کڑوا ہے۔ یعنی دو مخالف چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی، اور ہم سورہ رحمان کے اندر پڑھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں، بینہما برزخ، درمیان میں ایک ایسا پردہ ہے، ایسی رکاوٹ اور طاقت ہے کہ لا یبغیان، وہ ان کو ملنے نہیں دیتی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں۔ آپ فیصل آباد سے آگے جائیے، ہیڈ پر، کسی بھی ہیڈ کے اوپر جائیے جہاں پر دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دو آپ کو الگ الگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال انڈے میں بھی رکھی ہے، زرد پانی الگ رہتا ہے اور سفید پانی الگ رہتا ہے، آپ اسے جتنا مرضی ہلاتے چلے جائیے، اگر وہ دونوں آپس میں مل جائیں ہم اسے گندا کہہ کر ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ انسان کے دل میں بھی اگر توحید اور شرک آپس میں گڈ مڈ ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ ٹوکری میں گرایا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ٹھنڈے پانی کو، میٹھے پانی کو الگ واضح کر دیا اور کڑوے پانی کو الگ سے واضح کر دیا۔ ہم بور کرواتے ہیں، کسی جگہ سے کھارا پانی نکلتا ہے، کہیں سے میٹھا نکلتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس قدر چیزوں کو واضح کر دیا تو کیا وہ رب انسان کے لیے ہدایت اور ضلالت کے راستوں کو واضح نہیں کرتا؟ یقیناً اس نے کیا ہے، اس نے اندھیرے اور روشنی میں فرق کرنے کے لیے آنکھ عطا کی ہے، کان ہمیں عطا کیے ہیں، دل عطا کیا ہے، اس کے بعد ہمیں حکم دیا ہے کہ سوچو سمجھو، زمین و آسمان کی تخلیق پر، ان کی بناوٹ پر، ان کی اونچ نیچ کے اوپر تم غور کرو تو دیکھو تمہیں کیسی کیسی نشانیاں ملتی ہیں۔ کسی نے آیت پڑھی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں اللہ نے تمہارا رزق رکھا ہے اور تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ایک اعرابی نے یہ آیت سنی تو چیخ ماری، کہنے لگا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں میں ہمارا رزق ہے۔ اللہ میں آج کے بعد تجھ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور پھر ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دی، اور اپنے آخری وقت میں بھی یہی دعا کر رہا تھا، یہی آیت پڑھ رہا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے اللہ تو نے آسمانوں میں ہمارا رزق رکھا ہے، اور آسمان سے جو بارش اترتی ہے وہ ہمارا رزق لے کر ہی تو اترتی ہے۔
پھر اللہ اگلی مثال دیتے ہیں وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ صرف اللہ کی قدرت یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ وہ دو دریا آپس میں ملتے نہیں، بلکہ اس میں قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے دونوں سمندروں کے اندر آبی مخلوقات رکھی ہیں، اور جو آبی مخلوقات ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ فقہ کا ایک مسئلہ یہاں پر سمجھ لیں کہ جو چیزیں، جو جانور سمندر کے ہیں، جو پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، صرف پانی میں، آپ ان کو پانی سے باہر نکالیں وہ مر جائیں، ایسے جانور سارے حلال ہوتے ہیں۔ وہ سمندری سانپ بھی ہو سکتا ہے، وہ حلال ہے۔ اگر وہ پانی سے باہر نکل کر خشکی پر زندہ نہیں رہ پاتا تو ایسا جانور حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحل میتتہ، سمندر کا جو مردار ہوتا ہے یا سمندر کا جو جانور ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن وہ جانور جو سمندر میں بھی رہ سکیں اور خشکی پر بھی رہ سکیں، جیسے کہ مگرمچھ ہے، وہ خشکی پر بھی رہ لیتا ہے اور سمندر میں بھی رہ لیتا ہے، تو ایسے جانوروں کا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم ان دونوں سمندروں سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ وہاں پر کوئی تمہیں بیف نہیں ملتا، کوئی وہاں تمہیں مٹن نہیں ملتا، وہاں صرف اور صرف تمہیں اللہ کی اس خوراک کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ تم یہاں سمندر سے شکار کر کے تم وہ خوراک حاصل کرو گے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں، اللہ نے تمہاری زینت کے لیے ایسے قیمتی پتھر سمندر کے اندر رکھ دیے ہیں جن کو تم نکال کر اپنے لیے زینت کا سامان کرتے ہو۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر ہی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے تمہیں لؤلؤ اور مرجان یعنی قیمتی بیش قیمت تمہیں وہاں سے موتی حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ جو سمندر کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لوڈ کر کے، سامان کو لوڈ کر کے وہ وزن اٹھا کر چلتی ہوئی چلی جاتی ہیں، واپس آتی ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم مال و دولت کما سکو، اللہ کا فضل حاصل کر سکو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہم ہی وہ ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو رات کو پھاڑ کر دن میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دن کے اجالے کو پھاڑ کر اس کے اوپر رات کو حاوی کر دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو مسخر بھی اسی نے کیا ہے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، ہر چیز ایک مقرر وقت میں چل رہی ہے۔ اب ان کو ایک تفصیل کے ساتھ دیکھیے، کائنات کے اندر اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں ہر ایک کا مخالف کچھ نہ کچھ ضرور بنایا ہے۔ پانی ہے تو اس کے مخالف آگ موجود ہے، زمین ہے تو اس کے مخالف آسمان موجود ہے، مشرق کے مخالف مغرب ہے، ایک دریا کے مقابل میں اس کا دوسرا کنارہ ضرور بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز میں اختلاف رکھا، ہر چیز کے اندر تضاد رکھا، لیکن اس تضاد کو اس حد تک نہیں جانے دیا کہ ایک چڑھ دینو تے دوجا لین دینو۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو مربوط کر دیا ہے کہ اگر زمین ہے تو اس کے ساتھ آسمان کا ہونا ضروری ہے، اگر آسمان پانی برسائے گا تو زمین اس کے بدلے میں زمین سے اناج اگائے گی اور زمین کے اوپر ہی پانی برسے گا۔ اللہ رب العالمین نے دن کو حکم دیا کہ تو نے گرمیوں میں لمبے رہنا ہے، اور اس کے لیے دن کے ساتھ اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ تو نے اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ طلوع ہونا ہے، یہ تیرا ٹائم ہے غروب ہونے کا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، جو رب ہے تیرا عزیز علیم جاننے والا، اس رب نے سورج کو یہ حکم دیا ہے کہ تیرے اوقات مقرر ہیں، وہ ان پر طلوع ہوتا ہے، وہ ان پر غروب ہوتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کے لیے بھی کتنی ہی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ 14-15 دنوں میں اپنی پہلی حالت کے اوپر واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ یہ وقت کا اندازہ لگانے کے لیے اللہ نے ایک بڑا گھڑیال آسمان کے اوپر فٹ کر دیا ہے،
اور پھر ان ساری مثالوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے. اور وہ وقت مقرر کون سا ہے؟ اذا الشمس کورت، جب ہم سورج کو بے نور کر دیں گے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا تھا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر نیچے گر پڑیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، اور آسمان ٹوٹ کر نیچے گر پڑے گا. اذا السماء انشقت، آسمان پھاڑ دیا جائے گا. واذا الارض مدت، ساری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی. واذنت لربها وحقت، اور زمین اس بات کا حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تیرا رب جس کے لیے ساری بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونی، تو اللہ کے علاوہ جس کے در پہ جا کے جس کو بھی پکارتا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی اور اس گٹلی کے اوپر چڑھا ہوا کور. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جب کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک باریک سا، انتہائی باریک سا کور چڑھا ہوا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو اس کے بھی مالک نہیں. اور اللہ رب العالمین کی ملوکیت کیا ہے کہ وہ سورج کا بھی مالک، چاند کا بھی مالک، زمین و آسمان کا مالک، ہر چیز کا مالک وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم، تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، تمہیں پالنے والا ہے. اگر وہ رب تمہارے سمندری سفر میں کسی مچھلی کو نیچے ہی بٹھا دے اور تمہیں بھوکا وہاں پر مار دے، تمہاری تجارت کو روک دے، کشتی جو وزنی ہے اور سامان لے کر چلتی ہے اللہ اسے چلائے ہی نہ، تو پھر تم کیسے سب کچھ کر سکتے ہو؟ والذین تدعون من دونی، لیکن پھر بھی سمندر میں جا کے انسان کاواں والی سرکار کو پکارے، داتا کو پکارے، کسی اور کو پکارے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، اس طرح کی حرکتیں کرے، تو انسان کو پھر اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تو اسے پکارے بھی، اگر تو ان کو بلاوے دیتا بھی رہے، صدا لگاتا بھی رہے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار بھی کر دیں گے کہ اللہ انہوں نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں، نہ ہی ہم نے ان کو کہا تھا. میرا بھائی جتنے بھی نیک بزرگ گزرے ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں یوں پکارا کرنا. علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا تھا کہ یا علی مدد کہنا، نہ ہی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یا رسول مدد کہا کرنا. کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، سب نے یہی کہا تھا کہ یا اللہ مدد کہنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کل قیامت کے دن تمہارے اس کفر کا، تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ جو خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ اللہ جیسا باخبر ہی دے سکتا ہے، اللہ جیسا باخبر ہی آپ کو بتلا سکتا ہے. اور یہ عربی کا مقولہ ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو نصیحت کرتا تھا تو اسے کہتا تھا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اے گلنا میرے تو علاوہ تینوں کسی نے نہیں سمجھانا. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں یہ باتیں کوئی بھی نہیں بتلائے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسا وہ خبیر تمہیں سمجھا رہا ہے نا ویسا تمہیں کوئی سمجھائے گا نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی